الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز معقر محترم علماء کرام، بالخصوص اس اجلاس کے لیے لگاتار کوشش کرنے والی شخصیت اور بار بار مجھ پر پریسر بنانے والی شخصیت جناب مولانا سلیم الدین المدنی حفظہ اللہ، جن کی بہت زیادہ گزارش اصرار کے بعد میں نے یہ ڈیٹ اورنگ آباد کے لیے منتخب کی ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے، تھوڑا ساؤنڈ بڑھا دیجیے، آواز آ رہی ہے۔ کون ہے؟ ارے
ابھی ساؤنڈ خود ہی بڑھ جائے گا، ابھی شروعات ہے میری. تو اس میں ہے، تو یہ کیا شو پیس ہے؟ دنیا شو میں مر گئی آج کل. تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ میرا 2 دن کا پروگرام تھا ہریش چندر پور میں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا. میں نے ان کو منایا، راضی کیا کہ آپ 2 دن کا چھوڑ دیجئے، 1 ہی دن کا رکھ لیجئے، اور 1 دن کا پروگرام ہم آپ کا کٹ کر کے اورنگ آباد والوں کو دینا چاہتے ہیں. وہ بہت اصرار کر رہے ہیں. 4-5 دن تک تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہو پائے گا، ہمارا 2 ہی دن کا رہتا ہے. بہرحال جب میرا زیادہ پریشر رہا تو وہ بھی مان گئے. تو کل میں نے وہاں پروگرام کیا اور آج میں نے آج کی ڈیٹ آپ کو دی. بہرحال میں پہنچا، آپ کی محنت رنگ لائی اور آپ نے اتنا عظیم الشان اجلاس یہاں منعقد کر دیا. اللہ رب العالمین اس اجلاس کے کرانے والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اور جن لوگوں نے اس اجلاس میں جیسا بھی تعاون کیا، جیسی بھی ہیلپ کی، کسی بھی قسم کی ہیلپ کی، اللہ رب العالمین ان کے بھی کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اور جس مقصد کے تحت یہ پروگرام کیا گیا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. جو باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، اللہ رب العالمین کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اور آپ جس مذہب کے، جس دھرم کے پیروکار ہیں، وہ اسلام کہلاتا ہے. اور یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان تو بنایا، لیکن انسان کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. مسلمان اگر ہمیں اور آپ کو بننا ہے، اب آپ کہیں گے بننا ہے کیا مولانا، ہم تو بنے ہوئے ہیں. نہیں، ہم جس مسلمان کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا الگ ہے. ہمیں جس طریقے کا مسلمان بننا ہے وہ ہے پوری طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جانا. اور پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو جانے کا مطلب ہے ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری ہر قسم کی عبادت، یہاں تک کہ ہماری شادی، ہمارے بیاہ، یہ سب اسلامی ہو جائیں. ہم اور آپ مسلمان تو ہیں، اسلام کے ماننے والے تو اپنے آپ کو کہلا سکتے ہیں، لیکن ایک سائنٹسٹ کے بقول سنیے گا اس نے کیا کہا تھا. اس نے سوچا کہ پتہ نہیں کون سا دھرم سب سے اچھا ہے. اس سائنٹسٹ نے تو سارے دھرموں کی اسٹڈی کی، سارے دھرموں کو اس نے پڑھا، سب دھرموں کی اس نے اسٹڈی کی. تو اس دھرم کو پڑھنے کے بعد، سارے دھرموں کا مطالعہ ادھین کرنے کے بعد، اسٹڈی کرنے کے بعد، اس نے کہا ہمیں سب سے اچھا مذہب اسلام لگا. جبکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس کو سب سے اچھا دھرم اسلام نظر آیا. پھر اس نے پوری دنیا گھوم کر دیکھی کہ دیکھیں ہم نے سارے دھرموں کو تو پڑھ لیا، لیکن سب سے اچھی قوم کون سی ہے، سب سے اچھے مذہب کے ماننے والے کیسے ہیں.
اس نے معائنہ کیا، دورہ کیا، نگرانی کی، تو وہ جب انڈیا میں آیا تو اس نے برجستہ کہا۔ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے جب سارے دھرموں کو پڑھا تو مجھے سب سے اچھا دھرم اسلام نظر آیا، لیکن جب ہم نے دنیا کو دیکھا گھوم گھوم کر، ٹہل ٹہل کر، تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ بگڑا ہوا اور سب سے زیادہ خراب اگر کوئی قوم دیکھی ہے تو مسلمانوں کو دیکھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کی بگڑی ہوئی قوموں میں ہمارا نمبر سب سے پہلے ہے۔ اس نے اسلام کو نہیں گرنے دیا، لیکن مسلمانوں کو پستی سے اٹھنے نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جن کے پاس سب سے اچھا مذہب ہو، ایک مکمل دین ہو، اور اسی دین کے ماننے والے سب سے زیادہ بگڑے ہوئے ہوں، سب سے زیادہ جواری مسلمانوں میں، سب سے زیادہ شرابی مسلمانوں میں، سب سے زیادہ لہو و لعب میں کیرم بورڈ کھیلنے والے، شطرنج کھیلنے والے، کرکٹ اور کبڈی میں اپنا وقت برباد کرنے والے آپ کو مسلمان نظر آئیں گے۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے، سچ کہا۔ اس نے دنیا کا سب سے بہتر مذہب اسلام، دنیا کی سب سے بدتر قوم مسلمان۔ تو ہمیں کون سا مسلمان بننا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے۔ اللہ نے اسلام کو سب سے بہتر مذہب کہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے۔ کون سا اسلام؟ ہمارے حالات کو اگر کوئی دیکھے گا تو کہے گا یہی اسلام۔ ہمارے معاشرے، ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی میں جب گھوم کر دیکھے گا تو یہی مسلمان۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت ہماری تعداد کتنی ہے؟ 30 کروڑ کے پار۔ کچھ لوگوں نے 35 کروڑ بھی کہا ہے۔ 30 مان لو۔ کتنی؟ 30 کروڑ۔ پورے ہندوستان کے اندر مدرسے کتنے ہیں؟ 3.5 لاکھ۔ ہم دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر مدرسے کتنے ہمیں نہیں معلوم، ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں، انڈیا میں مسلمان کتنے ہیں؟ 30 کروڑ۔ مدرسے کتنے ہیں؟ 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ۔ ان مدرسوں سے فارغ ہونے والے علماء کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 50 لاکھ اب تک۔ اب آپ جائزہ لیجئے، مسلمان کتنے؟ 30 کروڑ۔ مدرسے کتنے؟ 3.5 سے 4 لاکھ۔ علماء کتنے؟ 50 لاکھ۔ مسجدوں میں آنے والے نمازی کتنے؟ only 2%، صرف 2%۔ کیا کہیے گا؟ 30 کروڑ مسلمانوں میں 4 لاکھ مدرسوں کے بعد 50 لاکھ علماء کے ہوتے ہوئے مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد صرف 2%۔ جمعے کے دن یہ تعداد بڑھ جاتی ہے 5%۔
رمضان میں یہ تعداد ہو جاتی ہے 10%، عید اور بقرعید کی نماز میں یہ تعداد بڑھ کے ہو جاتی ہے 15 سے 20%۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پانچوں وقت کی نمازوں میں 98% مسلمان کہاں ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کون سوچے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہمارے نبی نے تو 7 سال کی عمر میں ہی کہا تھا کہ بچے کو مسجد میں انگلی پکڑ کے لے جاؤ نماز کے لیے۔ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو ان کو مسجد کی طرف لے جاؤ، نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو، یعنی مار کے نماز کی عادت جلواؤ۔ 10 سال کے بعد جب بچے کو زبردستی مسجد میں لایا جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ 15 اور 20 سال کی عمر میں وہ پکا نمازی نہ بن سکے۔ ابھی ایک چھوٹا سا کوئی مشتعل کرنے والا نعرہ کوئی لگا دے، ہمارے سماج میں ہمارے سامنے سے گزرتا ہوا، مسلمانوں کی بستی سے گزرتا ہوا کوئی جائے اور ایک چھوٹا سا نعرہ لگا دے، جے شری رام، اس کے بعد دیکھیے ہمارا حال کیا ہوگا۔ ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے، غصہ کھو بیٹھیں گے، کنٹرول نہیں رہے گا ہمیں اپنے آپ پر۔ تمہاری ہمت کیسے پڑی؟ یہاں غصہ نہیں آنا چاہیے تھا، یہاں غصہ آ رہا ہے، اور جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ ہمیں نہیں آتا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ وہ مولوی اور ہوں گے جو کہتے ہوں گے غصہ حرام ہے، میں کہتا ہوں غلط۔ کون کہتا ہے کہ غصہ حرام ہے؟ غصہ حرام ہوتا تو حضرت عمر کو کبھی غصہ نہ آتا، غصہ حرام ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں غصے سے سرخ کبھی نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے غصے میں کسی نے آپ کی آنکھوں میں انار کا جوس ڈال دیا ہو، خون اتر آتا تھا، اللہ کے نبی کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی غصے میں۔ کون کہتا غصہ حرام ہے؟ لیکن اللہ کے رسول کو غصہ ناجائز بات پر آتا تھا، جائز بات پر نہیں۔ ہمیں آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں۔ اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کو غصہ آنا چاہیے، لیکن غصہ کب آنا چاہیے؟ جب آپ یہ دیکھو کہ میرا بیٹا رات کے 12 بجے میرے گھر آ رہا ہے، یہاں آپ کو غصہ آنا چاہیے، آپ کو نہیں آتا ہے۔ آپ کی بیٹی 15 16 18 سال کی اپنے گھر سے اکیلے نکلتی ہے، اکیلے مارکیٹ جاتی ہے، اکیلے شاپنگ کر کے جب گھر واپس آتی ہے تو یہاں آپ کو غصہ آنا چاہیے، یہاں غصہ آپ کو نہیں آتا ہے۔ ہماری بیٹی آن لائن پڑھائی کرنے کے بعد بھی موبائل چلاتی ہے، واٹس ایپ، میسنجر، فیس بک استعمال کر رہی ہے۔ جب تک وہ یوٹیوب پر گانے نہ سن لے، کوئی مووی نہ دیکھ لے، تب تک وہ بستر پہ سونے نہیں جاتی ہے۔ یہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے، لیکن یہاں ہمیں غصہ نہیں آتا ہے۔ ہماری بیوی بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے، یہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے، لیکن ہمیں غصہ نہیں آتا ہے۔ ہمارے گھر میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے، لیکن یہاں ہمیں غصہ نہیں آتا ہے۔ کون حساب لے گا؟ آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ اگر شادی ہو چکی ہے، پتی ہے، تو پتنی کا حساب آپ لیجئے۔ شادی کے بعد اگر آپ باپ بن چکے ہیں تو اپنے بیٹے کا حساب آپ لیجئے، اپنی بیٹی کا حساب آپ لیجئے۔ اگر آپ کی بہن ہے تو بہن کا حساب آپ لیجئے۔ حساب زندے لیتے ہیں، مردے نہیں، اور حساب زندوں کو دینا پڑتا ہے، مردوں کو نہیں۔ آپ پوچھئے جلسہ کمیٹی والوں سے، آپ نے اتنا چندہ کیا، کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، کتنا بچا ہے، بچے ہوئے پیسے کا کیا کریں گے؟
آپ نے دیا ہے، آپ کو حساب لینے کا پورا ادھیکار ہے۔ آپ کے ہاں مدرسہ چلتا ہے، مدرسے میں آپ چندہ دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں تو آپ کو حساب لینے کا حق ہے، اور مدرسے کی کمیٹی کو، مینجمنٹ کمیٹی کو حساب دینے کا پورا اختیار ہے، پورا حق ہے۔ حساب زندے لیتے ہیں، حساب مردے نہیں لیتے۔ حساب زندے دیتے ہیں، حساب مردے نہیں دیتے۔ مردے تو دیتے ہیں فرشتوں کا حساب، اور قیامت کے دن دیں گے وہ اللہ کے سوال و جواب کا حساب۔ میرے بھائیوں، زندگی میں اگر آپ زندہ ہو تو حساب لینا سیکھیے اور حساب دینا سیکھیے۔ حضرت عمر ممبر کے اوپر کھڑے ہیں مسجد میں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے، اور جیسے ہی کہتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، ایک نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ اے عمر، میں تمہیں خطبہ نہیں دینے دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا وجہ بتاؤ، ریزن بتاؤ، کارن بتاؤ، سبب بتاؤ، کیا ہے؟ اس نے کہا اے عمر، پہلے یہ بتاؤ کہ آج نیا کرتا تم پہن کر آئے ہو، یہ نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری تنخواہ بیت المال سے، تمہاری سیلری تو اتنی نہیں ہے کہ نئے کپڑے بنوا سکو، پھر یہ نیا کپڑا تمہارے جسم پر، تمہاری باڈی پر، تمہارے شریر پر کہاں سے آیا؟ آج ہمت نہیں ہے، آپ اپنے گاؤں کے مکھیا سے بھی حساب لے لو، سرپنچ سے بھی حساب لے لو، اتنی ہمت نہیں ہے آپ کے اندر۔ ہمت اسلام پیدا کرتا ہے۔ وہ نوجوان عمر فاروق جو بات بات پر غصہ ہو کر گردن اڑا دیتے تھے، ان سے حساب لے رہا ہے، اور حضرت عمر کو جائز بات پر غصہ، ناجائز بات پر غصہ آتا ہے، جائز بات پر نہیں۔ اس کا حساب لینے کا حق ہے، اس نے لیا۔ ہم سے اگر پوچھ لے کوئی تو ہم غصہ ہو جائیں گے۔ ہم اپنے گاؤں کے ایک معمولی مکھیا سے پوچھ لے بھی غصہ ہو جائے گا، بھئی تیرے باپ کا کیا، میں نے خرچ کیا تھا چناؤ میں، تو مجھ سے کون حساب لیتا ہے؟ میں نے 3 کروڑ خرچ کیا تو 5 کروڑ کماؤں گا نہیں، تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ آپ حساب نہیں لے سکتے۔ وہ ایک ہوتا ہے سیاسی لیڈر، ایک ہوتا ہے سیاسی مدبر۔ یہ چیز اب حیدرآباد اور مہاراشٹر اور ممبئی اور دلی کی تقریروں میں بولنے میں ذرا اچھا لگتا ہے۔ اب یہاں ہم مدبر بولنے کے بعد اب آپ کو سمجھائیں کہ مدبر کس کو کہتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ یہ بنگال میں تو، اور جہاں بنگلہ ماحول ہے، حالانکہ سب سے زیادہ پیار ہمیں بنگال ہی میں ملا، یہ بھی کوئی، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ ہم پورے ہندوستان جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، سب سے زیادہ پیار ہمیں بنگال ہی میں ملتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ کم اسپیڈ اور سلو اسپیڈ میں ہمیں یہی بولنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں بہت تیز اسپیڈ میں بولوں گا تو سر سے اوپر چلی جائے گی میری ہندی اردو، تو اس لیے سمجھانا بھی پڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سیاسی لیڈر، پولیٹیکل لیڈر، اور ایک ہوتا ہے مدبر، عقل و شعور سے کام کرنے والا لیڈر۔ سیاسی لیڈر اور سیاسی مدبر میں فرق ہوتا ہے، اور بہت فرق ہوتا ہے۔ سیاسی لیڈر صرف اپنے لیے سوچتا ہے، اور سیاسی مدبر اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے۔ دونوں میں فرق دیکھیے۔ سیاسی لیڈر صرف اپنے لیے سوچتا ہے، اور سیاسی مدبر اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے۔ سیاسی لیڈر اپنے آپ کو جتانے کے لیے قوم کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کر جاتا ہے، لیکن سیاسی مدبر اپنی قوم کے لیے اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا دیتا ہے۔ دونوں میں فرق سمجھیے گا آپ، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی۔ تو حضرت اس زمانے میں جو حکومت چلایا کرتے تھے، جو خلافت کیا کرتے تھے، وہ سیاسی لیڈر نہیں تھے، سیاسی مدبر تھے۔ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کماتے تھے، وہ اپنی قوم کو اور اپنی برادری کو اور اپنے سماج کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ بتائیے، حضرت محمد رسول اللہ اس دنیا سے گئے تو کیا تھا ساتھ میں؟ کیا آپ نے سیاست نہیں کی؟ کیا آپ نے حکومت نہیں چلائی؟ آپ تعجب کریں گے، آج ایک معمولی ایم پی، ایک معمولی نیتا، ایم پی تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے، ایم ایل اے تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے، ایک معمولی
गांव का सरपंच, गांव का मुखिया अगर मरता है तो उसके घर में भी इतनी जमीन और जायदाद छोड़ के जाता है कि उसकी 7 पुश्तों तक औलादें खाती रहे आराम से और उसको तकलीफ ना हो। लेकिन सियासी मुदब्बिर जब इस दुनिया से उठता है तो उसके पास कुछ नहीं होता। हजरत आयशा फरमाती है कि कुछ लोग रात में नबी अकरम को देखने आए जबकि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, इंतकाल हो चुका था। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब आप लोग कर रहे हैं वीडियो बनाकर। सामने वाले आप लोग बैठिए, वो लोग बैठे उनको देखने दीजिए। आप लोग बैठ जाइए, नहीं तो पीछे जाइए, गलत बात है ये। यहां से हटिए आप लोग, ये इस लेवल में करिए, ये इसके लेवल में, यहां से चलिए आप। हाँ चलिए, वो हो रहा है। रजाकार लोग, वॉलंटियर लोग जरा इनको देख लें, बैठाइए। हर आदमी अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है। ये बंद तो रही है, यूट्यूब आए तो हैं यूट्यूबर लोग। बस बैठ जाइए। तो सुनिए, सियासी लीडर जब मरता है तो बहुत कुछ अपने और अपनी औलाद के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए छोड़ के मरता है। सियासी मुदब्बिर जब इस दुनिया से जाता है तो उसके पास कुछ नहीं होता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए, अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया से गए, उमर फारूक इस दुनिया से गए, तो उनके पास क्या था? हम तो सिर्फ एक इलाके के जिम्मेदार हो सकते हैं। हजरत उमर तो 22 लाख मुरब्बा मील के जिम्मेदार थे। 22 लाख मुरब्बा मील, जानते हो? ये इराक, ईरान, जो आज इजराइल है, ये फिलिस्तीन, शाम, उर्दुन और अलजायर, ये मिस्र, ये सारे मुल्क उनके अंडर में थे। आज तो ये अलग अलग कंट्री हैं, ये सब हजरत उमर फारूक के अंडर में थे। लेकिन इस दुनिया से गए तो खाली हाथ गए। नबी अकरम की हालत ये थी कि जब आपका इंतकाल हुआ, दिन भर लोग देखते रहे आपकी शक्ल, आते गए, देखते गए, खाली करते गए हुजरा। कुछ लोगों को जितना लेट पता चला वो लेट में आए। एक जमात रात में आई, अल्लाह के रसूल की शक्ल देखना चाहती है लेकिन अंधेरे में शक्ल नहीं दिख रही। कहा, अम्मी आयशा, अल्लाह के नबी का चेहरा कैसे देखें? थोड़ा सा चिराग जला दो। चिराग समझते हैं ना, हमारे यहाँ जो भी होता हो, चिराग जला दीजिए, चिराग, ताकि हम चेहरा देख लें। हजरत आयशा रोने लगी और रोते हुए कहती है, क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? अरे बाहर से आने वालों, क्यों मोहम्मद के घराने की इंसल्ट करते हो? क्यों मेरी जबान से ऐसे जुमले कहलवाना चाहते हो जो हम कहना नहीं चाहते? कहा, अम्मा आयशा, हमने कौन सी इंसल्ट कर दी? हमने तो सिर्फ ये कहा कि चिराग जला दो, हमें नबी का चेहरा सही से देखना, अंधेरे में दिख नहीं रहा है, क्या मैं आखिरी बार दीदार भी ना करूं? तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि तुम्हारे सरदार ने, तुम्हारे नबी ने, ये पैगंबर जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, इन्होंने मेरे घर में इतना तेल भी तो नहीं छोड़ा है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें, अपने शौहर का, अपने पति का, तुम्हें चेहरा दिखा सकूं। तो सियासी लीडर और सियासी मुदब्बिर में फर्क होता है। सियासत करना बुरा नहीं है, अगर समाज के लिए की जाए तो बहुत अच्छी बात है, समाज की सेवा के लिए की जाए तो बहुत अच्छी बात है, कौम की खिदमत के लिए की जाए तो बहुत अच्छी बात है। हजरत उमर से कहा, उमर हिसाब दो, ये नया कुर्ता कहां से आया? हजरत उमर फारूक ने कहा, इसका जवाब मैं नहीं, मेरा बेटा देगा। खड़े हो जाओ बेटे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हुए और कहने लगे कि बैतुल माल में जो चादरें आई थी, ये बैठ जाए तब बताइएगा हमको। बैठ गए? हो गया? अब तो नहीं उठना है, ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो हम नहीं बोल पाएंगे। लगाओ कैमरा। हो गया? जानते हो, आपको आगे बढ़ने से पहले इतना बता दूं
کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کن کو ہوگا؟ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا جو تصویریں بناتے ہیں۔ ہلکا عذاب نہیں، سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا جو فوٹو کھینچتے ہیں، بلا ضرورت جو تصویریں لیتے ہیں، بلا ضرورت اپنے موبائل میں کسی کی سیلفی لیتے ہیں، ان کو عذاب ہوگا۔ یہ تو ایک ضرورت ہے، چلو بن جاتی ہے۔ جرجی صاحب اورنگ آباد میں بول رہے ہیں، کل پوری دنیا سن لے گی، اس کا تو چلو اسلامی کا ایک فائدہ ہے، پاسپورٹ بنانا ہے تو کھینچ لو، کوئی بات نہیں، کسی کو بھیجنا ہے، آدھار کارڈ لگنا، آپ کا فوٹو لگنا ہے تو چلو سیلفی لے لو، بنا کسی غرض و غایت کے اور مقصد کے آپ سیلفی لیں گے؟ کس نے اجازت دیا؟ کیا کریں گے آپ؟ جرجی صاحب کو اپنے موبائل میں قید کیا، کل بھیجیں گے، دیکھو ہمارے گھر آئے تھے، ہماری دکان پہ آئے تھے، میں نے ملاقات کی۔ میں اپنی مثال نہیں، آپ سب کی مثال دے رہا ہوں، جس کی بھی کھینچو، یہی تو مقصد ہوتا ہے۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے سخت عذاب، سب سے سخت عذاب، سب سے ہلکا عذاب تو یہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، ان کے پیروں کے نیچے 2 آگ کی چنگاری رکھ دی جائیں گی، بس۔ ان اهون اهل النار عذاب یوم القیامت لرجل یوضع فی اخمص قدمه جمرتان، پیروں کے تلوے یہ ہوتے نا، ان کے نیچے آگ کی 2 چنگاری رکھ دی جائیں گی، بس، ایک اس پیر کے نیچے، ایک اس پیر کے نیچے، ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے یغلی منہما دماغ، اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، پتیلی کی طرح کھول رہا ہوگا، جیسے پانی کھولتا ہے، ہیٹر پہ رکھ دو، چولہے پر رکھ دو تو کھولتا ہے۔ یرا انہ اشد عذابا، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ سخت اور ہارڈ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ یہ دنیا میں سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں رکھی جائیں گی، اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ ہمیں سب سے زیادہ سخت اور ہارڈ عذاب ہو رہا ہے۔ تو جب سب سے ہلکا عذاب کا یہ حال ہے تو سب سے زیادہ سخت عذاب کا حال کیا ہوگا؟ اور تصویر بنانے والوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ اب دیکھتا ہوں میری تقریر ختم ہونے کے بعد کتنے لوگ میری سیلفی لیتے ہیں، اور جو سیلفی لیتا ہے اس کا مطلب وہ جلسہ سننے نہیں آیا ہے، اس کا مطلب اس کو اسلام سے محبت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت خراب ہے۔ اچھا، کتے کی دم دیکھی ہے کیسی ہوتی ہے؟ اگر اس کو 100 سال کے لیے کسی پائپ میں رکھ دو اور 100 سال کے بعد نکالو تو سیدھی ہو جائے گی نا؟ نہیں ہوگی نا؟ اللہ کے بندو، اتنا مت کہلواؤ کہ میں کتے پہ آ جاؤں، اس کی دم پہ آ جاؤں۔ اب اگر کچھ بھی ہوا تو بہت خطرناک مثال دوں گا، شاید پھر اورنگ آباد میں بلانا چھوڑ دوں۔ ارے ہم کو بتا دیتے صاحب، ہم کیا کر لیتے، حالانکہ مجھے اپنے حساب سے سیٹنگ کرنا آتی ہے، ہم نے کر لیا، اور ہم کو جو پسند ہے وہ اس میں آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ ہو گیا بیٹا تمہارا، اب آ گیا ہوں، پھر میں جہاں سے چھوڑا تھا وہیں پہ پھر میں آ گیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اس کا صفائی میرا بیٹا دے گا۔ بیٹے نے کیا صفائی دی؟ بیٹے نے صفائی دی کہ بہت سی چادریں آئی ہوئی تھی بیت المال میں، بہت سی چادریں، اور سب کو ایک ایک چادر تقسیم ہونا تھی، بٹنا تھا، وہ سب کے درمیان ایک ایک چادر بانٹی گئی۔ میرے باپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی، میرے باپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی، میرے باپ نے اسی چادر کا کرتا بنا لیا، اسی چادر کا پنجابی بنا لیا، قمیص بنا لی۔ حضرت عمر نے کہا نوجوان تجھے حساب مل گیا، جواب مل گیا، کیا میں اب خطبہ دینا شروع کر دوں؟ اس نوجوان نے کہا نہیں ابھی میں سیٹسفائی نہیں ہوا۔ یہ لیجئے، اس نوجوان نے کہا کہ ابھی میں سیٹسفائی نہیں ہوا، ابھی میں مطمئن نہیں ہوا، سنتشٹ نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے کہا اب کیا ڈاؤٹ ہے تمہیں؟ اس نے کہا امیر المومنین ایک ایک چادر تو سب کو ملی تھی، میرے حصے میں بھی تو ایک چادر آئی تھی، ایک چادر میں میری قمیض نہیں بنی، تم تو ہم سے زیادہ لمبے ہو، ہم سے زیادہ چوڑے ہو، ہم سے زیادہ موٹے ہو، جب میری قمیض نہیں بنی تو آپ کی کیسے بن گئی؟ یہ لو،
حضرت عمر نے کہا بیٹے اس کا بھی جواب دو ورنہ عمر کبھی بھی منبر رسول پر قدم نہیں رکھے گا۔ اگر آج تمہارے باپ کے اوپر الزام لگ گیا تو کبھی زندگی میں محمد کے منبر پر چڑھنے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اپنے آپ کو دیکھیے کیسے پاک و صاف رکھتے تھے۔ یہی سب باتیں اس سائنٹسٹ نے پڑھی تھی تو کہا تھا کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن جب حالات دیکھے کہ اپنے بھائیوں کی بھی زمین پر قبضے کرنے والے سب سے زیادہ مسلمان، غریبوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والے اور یتیموں کا مال بھی کھا جانے والے سب سے زیادہ مسلمان، تب اس نے کہا تھا کہ دنیا کی بگڑی ہوئی قوموں میں سب سے زیادہ بگڑا ہوا مسلمان۔ بیٹے نے کہا اے نوجوان، سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، میرے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی، میرے باپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی۔ جب ایک چادر میں میرے باپ کی قمیض نہیں بن رہی تھی تو میں نے اپنے حصے کی بھی چادر اپنے باپ کو دے دی۔ میری اور اپنی دونوں چادر ملا کر میرے باپ نے قمیض بنا لی۔ وہ نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا امیر المومنین اب میں مطمئن ہو گیا، اب مجھے سکون مل گیا، اب میں سیٹسفائی ہو گیا، اب آپ خطبہ دیجئے۔ تب حضرت عمر فاروق نے خطبہ دینا شروع کیا۔ حساب زندہ لیتے ہیں اور حساب زندہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مردوں سے حساب نہ لیا جاتا ہے نہ دیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس کسی آدمی پر 5,000 10,000 روپے وہ مر گیا، اب آپ اس مردے سے مانگنے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ مر گیا، اس کے گھر والوں کے پاس جائیں گے، ان کو مرضی ہوگی تو دیں گے ورنہ کہیں گے کہ ہم نے تھوڑی لیے تھے۔ میرے باپ